اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ یہ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں ہیں، 4 سپارہ ہے۔ تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اوڑھا، جس نے اللہ کا غضب اوڑھ لیا، اپنے اوپر غضب کا حقدار اپنے آپ کو بنا لیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ یہ لفظوں میں جہنم کے الفاظ ادا کرنا کچھ اور ہے، لیکن حقیقت میں جہنم، اللہ تعالیٰ سے ہم اسی کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور ہر ایسے عمل سے بچائے جو جہنم کو واجب کرتی ہے۔ اور کیا بری جگہ پلٹنے کی، وہ بئسا مصیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہی بری جگہ ہے جہاں وہ پلٹ کر جائیں گے۔ وہ اللہ کے یہاں درجہ ہیں، ہم درجات عند اللہ، ایک ہی درجے میں سارے نہیں ہیں، سب کے درجے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ جیسا جس کا عمل ہے، جیسا جس کا ایمان ہے، ویسے اس کا درجہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے، اور اللہ ان کو کام دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، بصیر ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ ایسا بصیر ہے کہ اندھیریوں میں بھی دیکھتا ہے اور دلوں کے اندر بھی دیکھتا ہے، دلوں کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ وہ چیزیں جو مشینیں نہیں دیکھ پاتی ہماری، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ آج تو مشینی دور ہے نا، سائنس نے ترقی کر لی ہے، اندر کے حالات بھی اس کے ذریعے سے ہم معلوم کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں معلوم نہیں کر پاتے۔ لیکن اللہ پر ہر چیز کی خبر ہے اور ہر چیز اس کے ملاحظے میں اور مشاہدے میں بھی ہے، جہاں تک کسی انسان کی رسائی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اچھا دیکھیے، جو اب ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 162، تو اس کا 161 سے کیا جو ہے ربط ہے، کیا تعلق ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ یہاں پر اللہ نے بیان کیا، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا اپنے ہمراہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن، یعنی اللہ کے حضور میں اس کو پیش کرے گا، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو، ہر نفس کو، جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات یہاں اللہ نے بیان فرمائی، ان پر ظلم کیوں نہیں ہوگا؟ کہ جس نے جتنا جرم کیا تھا اس کو اتنی سزا دی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں دی جائے گی۔ جیسے دنیا میں لوگ کرتے ہیں نا کہ جرم سے زیادہ سزا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اتنی سزا دے گا جتنا کہ انسان نے جرم کیا ہے، بس۔ تو یہاں اللہ نے بیان کیا کہ خائن کیا ہے۔ خائن تو مجرم ہے، جو خیانت کرے، جو لوگوں کا مال ہڑپ کر لے، جس طرح سے بھی وہ ہڑپ کر لے، کسی کا مال ہڑپ کر لے جو جائز نہیں ہے، تو وہ تو خائن ہے۔ اور خائن کیا ہے؟ وہ اللہ کی جناب میں مغضوب ہے، اس نے اللہ کا غضب اوڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس نے اس طرح کے جرائم کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس نے اپنے اوپر اس نے ڈال لیا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بھی بیان فرما دی، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے اجر بھی بیان فرما دیا۔ کیا بیان فرمایا تو کیا جس نے پیروی کی رضائے الہی کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کیا، کمم با، فرمایا کمم با، یہ کاف تشبیہ کے لیے ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو حقدار بن گیا ہے اللہ کی ناراضگی کا؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ دنیا میں بھی یہ قانون نہیں ہے نا، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں بھی یہ بات نہیں ہے نا کہ دونوں کو ایک جیسا کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ ایک جو ہے وہ کسی کمپنی کا امپلائی ہونے کے ساتھ ہی ساتھ وہ کیا ہے؟ وہ کمپنی کا خیرخواہ ہے، اور ایک امپلائی ہونے کے ساتھ ہی ساتھ بدخواہ بھی ہے، تو کیا دونوں کا معاملہ برابر ہوگا؟ نہیں۔ تو یہ دنیاوی قوانین بنانے والے، یہ قانون ساز جو ہیں، انہوں نے بھی اپنے حساب سے قوانین بنائے ہیں۔ اللہ کا قانون تو اس سے بہت بالا تر ہے، اور حکم اللہ کا چلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ
ہر سال ہر کمپنی کے اپریزل ہوتے ہیں، ہر ایک کو گریڈ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اسی حساب سے اس کو گریڈ ملتا ہے کہ کس کو گڈ ملے گا، کس کو ویری گڈ ملے گا، کس کو ایکسیلنٹ ملے گا. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظاہر ہر ایک کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے پورے سال، کس نے پورے سال کیا کیا کارنامہ کیا ہے، کیسا کیا ہے، کمپنی کے ساتھ یہ کیسا رہا ہے. تو آپ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہر چیز کو آپ سے زیادہ بہتر بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. آپ کو تو اس نے 2 چھوٹی چھوٹی آنکھیں دی ہیں اور اس کی ایک لمٹ اور ایک حد رکھی ہے، لیکن آپ اللہ کے بارے میں، اس کی بصارت اور اس کے بصیر ہونے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کیا وہ میری اور آپ کی طرح دیکھتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ہر انسان کی ہر اس کی ادا سے واقف ہے، بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کون کیا ہے. تو ظاہر جس نے برا کیا ہے اس نے اپنے لیے برا کیا ہے، اس کی جگہ بہت بری جگہ ہے، جہنم میں واہ جہنم، اور بہت بری جگہ ہے اس کے لوٹ کر جانے کی. یہ دنیا میں اس نے لیوش اسٹائل جو اختیار کیا تھا وہ بھول گیا تھا کہ ابھی ہمیں ایک قبر میں بھی جانا ہے، ایک ہمارا وہ بھی گھر ہے، ٹھیک ہے، ایک گھر ہمارا وہ بھی ہے ابھی قبر، اور وہاں بھی کب تک رہنا ہے، کتنا رہنا ہے، کتنے لوگ اس میں رہ رہے ہیں، کب سے رہ رہے ہیں، کب تک رہیں گے کچھ پتہ نہیں ہے. ایک گھر وہ بھی ہے، پھر وہاں سے بھی اٹھنا ہے، میدان محشر میں جمع ہونا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ جو پلٹنے کی جگہ ہے، واپس جانے کی جگہ ہے، کتنی بری جگہ ہے. کس کی؟ جن لوگوں نے اللہ کا غضب ڈال لیا اپنے اوپر، اوڑھ لیا اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی مول لے لی. جس نے اللہ کی ناراضگی مول لے لی، تو اب آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنے ساتھ کتنا برا کیا. اب جب وہ جیسے ہی اس کی روح پرواز کرے گی تو بس پھر آنے والا ہر وقت اس کے لیے برا ہی برا ہے. ہم درجات عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جو نیکوکار ہیں، متبعین ہیں، فرما بردار ہیں، اور جو مغضوبین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق اور حقدار ہیں، یہ دونوں کے درجے بھی برابر نہیں ہیں. جس کا جتنا جرم ہے اس کی اتنی سزا ہے. دنیا میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا علاقے ہیں، درجے ہیں، مکانات ہیں، تو درجے ہوتے ہیں. حالانکہ دنیا میں اللہ نے درجہ بندی رکھی نہیں ہے سوائے علم اور تقوی کی، لیکن لوگوں نے بہرحال درجہ رکھا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے. آپ نے ان کو اپنے اہل میں شامل فرمایا تھا. تو آپ بتائیے کہ نبی کے گھر میں رہ رہے ہیں اور وہ تھے کیا؟ ایک غلام تھے، خرید کر آزاد کیا گیا تھا ان کو، لیکن ایمان لانے کی ان کو کتنی بہترین ان کو اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی کہ لوگ آج رشک کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر. کیوں رشک کرتے ہیں؟ اگر ایسا درجہ ہوتا تو ایک غلام کی حیثیت سے رہتے، نہیں، کس حیثیت سے رہ رہے تھے؟ نبی کے گھر میں، نبی کے اہل میں شامل ہو گئے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب اب بہت ساری مثالیں ہیں. یہ ہمارے یہاں درجہ بندی کی گئی ہے. تو دنیاوی لحاظ سے درجہ بندی رکھی نہیں اسلام نے. اسلام کا دل بڑا فراخ ہے اور بڑے فراخی کا مظاہرہ کرتا ہے اسلام یہ سب نہیں رکھتا کہ یہ جو ہے شودر ہے اور یہ برہمن ہے. اسلام کے جو معمولات ہیں اس میں یہ بات شامل نہیں ہے. لیکن ایمان کے لحاظ سے درجے ہیں، کفر کے لحاظ سے درجے ہیں، نفاق کے لحاظ سے درجے ہیں. اسلام میں یہ بات ہے. تو اسلام میں درجے ہیں کس لحاظ سے؟ جرائم کے لحاظ سے درجے ہیں، اخلاقیات کے لحاظ سے درجے ہیں. تو اللہ نے فرمایا لوگ درجہ بدرجہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں، عند اللہ کی بارگاہ میں درجہ ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے جو اس کے مشاغل ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مشاہدہ فرما رہا ہے، جانتا ہے، وہ ظاہر باطن اندر باہر خلوص اور نفاق و بدنیتی سب کچھ وہ جانتا ہے. جب سب کچھ وہ جانتا ہے تو اسی کے مطابق اس نے درجے رکھے ہیں، اسی کے مطابق لوگوں کے. تو بہرحال جس کے جیسے حالات ہیں ویسے اس کے درجات ہیں. اللہ کی بارگاہ میں سب کے مختلف درجے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو بہت اچھی طرح دیکھنے والا. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر بڑا ہی اللہ تعالیٰ نے کرم اور فضل والا معاملہ فرمایا کہ سب کچھ اپنے قبضے اور قدرت اور اختیار میں رکھا. اگر یہ بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے اختیار میں دے دیتا تو لوگ وہاں بھی پتہ نہیں کیا معاملہ کرتے، اپنی پسند والا ہی معاملہ کرتے. غور کرنے کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے. کیا چیزیں؟ یہی اللہ نے بیان کر دیا کہ امین جو ہے، امین
اور خائن برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو، اللہ کی رضا کا تابع ہو، وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو خیانت کرے، جو اللہ کی بات ہی نہ مانے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جس کا یقین اور اعتبار ہی نہ ہو، جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اللہ کی ناراضگی مول لے لے، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہو، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جو شخص اللہ کی شریعت کی پابندی کر کے، اس کی رضا حاصل کر کے، اس کی خوشنودی کا طلبگار ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی طرف سے بے انتہا بے پایاں اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور عذاب الہی سے اسے بچا لیا جائے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ٹھہرا اور اسے عذاب الہی میں کیا ہوگا، مبتلا کر دیا گیا، مبتلا ہو گیا وہ، تو وہ اس سے بچ نہیں سکے گا، اور اس کا ٹھکانہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، جو تمام ٹھکانوں سے بدترین ٹھکانہ ہے۔ جہنم کا جو آپ یہ سمجھیں کہ معمولی ٹھکانہ ہے، معمولی عذاب ہے، وہ بھی بہت بڑا ہے، وہ بھی بہت برا ہے۔ اور یاد رکھیے اس مضمون کی بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ رعد میں، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نابینا بن گیا، آنکھیں ہونے کے باوجود جس نے اپنے آپ کو اندھا کر لیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا 61 آیت نمبر، بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا، تو کیا وہ اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا، کہ دنیا کے چند روزہ فائدے حاصل کر لیے، یہ چند روزہ مزے اس کو مل گئے، تو کیا وہ جیسا ہو جائے گا جس کو ہمیشہ کی جنت مل گئی؟ کیا وہ عارضی محلات اس کی برابری کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم درجات عند اللہ، ان لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں مختلف درجے ہیں، مختلف مقامات ہیں، ٹھیک ہے۔ امام حسن بصری اور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اہل خیر اور اہل شر کے درجات مختلف ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے درجات کے بارے میں بھی بیان فرمایا، پوری تفصیل ہے، ظاہر ہے کہ یہاں اتنی ڈیٹیل یہاں نہیں بات ہو سکتی، اور پھر ظاہر اس کے لیے ایک الگ آپ کو پورا موضوع چاہیے، 1 گھنٹے آپ اس پر بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں، جنت میں مقام رکھے ہیں، دوزخ میں بھی طبقے ہیں، طبقات ہیں، تو ایسا تھوڑی ہے کہ سب ایک ہی جگہ ایک ہی ڈنڈے سے ہانکے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نیکوں کا مقام الگ ہے اور ان کے درجے الگ الگ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ احقاف میں ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، فرمایا اور سب لوگوں کے اعمال کے لحاظ سے درجے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں درجے کس طرح سے ہیں؟ مقرر ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح واقف ہے، اور ان کا پورا پورا انہیں بدلہ دے گا، نہ تو کسی کی نیکی میں کوئی کمی کرے گا اور نہ کسی کی برائی میں کوئی اضافہ کرے گا، بلکہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ یہ آیات مبارکہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں، یہ یوں ہی پڑھ کر گزر جانے کے لیے نہیں ہے کہ یوں تلاوت کی اور گزر گئے۔ بات ان کی نہیں ہو رہی کہ جو تلاوت کرتے ہی نہیں ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں کم از کم وہ تو اس پر غور و فکر کریں، وہ تو لوگوں کو اس کی دعوت فکر دیں کہ آپ کا کیا اس پر ایمان ہے، آپ کا اگر اس پر ایمان ہے تو کیا آپ اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، یا آپ کی زندگی کے کسی عمل میں یہ کہیں آیات نظر نہیں آتی، ان کا عنوان کہیں آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتا، کیوں؟ کیا آپ کا اس پر ایمان نہیں ہے؟ ایک حدیث اس سے پہلی جب آیتیں ہم نے تلاوت کی تھی اور جب ہم نے اس کی تفسیر پڑھی تھی تو اس میں ہم نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ ویسے تو مسند احمد میں ہے
لیکن اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، امام ترمذی نے بھی بیان کیا ہے۔ تو آپ کو ہم نے ایک حدیث سنائی تھی، جو حدیث تھی پوری تو نہیں، تھوڑی سی میں اس کو یہاں پر ریپیٹ کر دیتے ہیں، دہرا دیتے ہیں، پوری حدیث نہیں، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ کیا فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس حدیث شریف کو دوبارہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ یا ابن الخطاب اذهب، اے ابن خطاب جاؤ، فنادی فی الناس، اور لوگوں میں اعلان کر دو، لوگوں میں اعلان کر دو کیا؟ انہو لا يدخل الجنت الا المؤمنون، انہو لا يدخل الجنت الا المؤمنون، انہو لا يدخل الجنت الا المؤمنون۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نکل گئے باہر، فخرجت فنادیت، قال فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں چلا گیا، فخرجت فنادیت الا انہو لا يدخل الجنت الا المؤمنون۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے، صرف مومن جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے باہر نکل کر یہ اعلان کر دیا، لوگو خبردار ہو جاؤ، جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے، جنت میں صرف مومن ہی جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ خیانت کے باب میں یہ حدیث اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بات کس چیز کی ہو رہی تھی؟ خیانت کی، آپ نے خیانت کی بات بتائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تھی کہ فلاں مجاہد شہید ہو گیا، تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، اس نے ایک ابا چوری کر لی، اس وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کیا آپ یہاں پر بیان کا کیا مقصد پتہ ہے؟ نبی علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ جب کوئی بات اپنے نبی سے بیان کرواتا ہے یا اللہ بیان کرتا ہے، اس میں بہت ساری پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں۔ کیا آپ کو اس پر ایمان ہے؟ قرآن مجید کی ان آیات پر ایمان ہے، یقین ہے، اس کے مطابق عمل ہے؟ اگر ایمان یقین ہے، عمل میں کوتاہی ہو گئی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا اس پر یقین ہی نہیں ہے، اس کو اپنے آپ میں زندگی میں کبھی آپ نے اس کو نافذ ہی نہیں کیا، تو آپ مومن کیسے ہوئے پھر؟ اور اگر آپ مومن نہیں ہیں تو آپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ اس پر ایمان بھی تو لاؤ، اس پر یقین بھی تو کرو کہ حق بیان کر رہی ہے، قرآن کی کتاب جو ہے یہ کتاب اللہ حق کو بیان کر رہی ہے۔ تو دنیا میں اگر آپ کو کوئی خبر دے تو آپ تو ہر ایک کی بات مان لیتے، ٹھیک ہے؟ دنیا کی مشین، دنیا کا ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں آپ کو کورونا ہے تو آپ تو مان لیتے ہیں کہ ہاں آپ کو کورونا ہے، میرا کورونا پازیٹیو ہے۔ جی، آپ تو کافروں کی بات بھی اس طرح سے مان لیتے ہیں، اس طرح یقین کر لیتے ہیں جیسے نبی پر ایمان لے آئے ہوں آپ۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسا درجہ دے دیا ہے کافروں کو جیسے وہ نبی ہو گئے ہیں، ان کی ہر بات آمنا صدقنا، حالانکہ مشینیں بھی غلط بیانی کرتی ہیں۔ غلط بیانی سے مراد ہے کہ ظاہر مشین تو مشین ہے نا، مشین، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ مشینوں میں خرابی واقع ہو جاتی ہے، اور جب مشینوں میں لازمی بات ہے خرابی واقع ہو جاتی ہے تو رپورٹس صحیح نہیں ہوتی۔ ایسا بہت دفعہ دیکھا گیا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ رپورٹس کچھ اور بتا رہی ہیں اور معمولات زندگی کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، ایسا ہوتا ہے۔ مشین تو مشین ہے، لازمی بات ہے کہ مشینری میں اکثر و بیشتر خرابی واقع ہوتی ہے، اور اس خرابی کی وجہ سے لازمی بات ہے کہ جو آپ کو وہ پیغام دے رہی ہوتی ہے وہ بھی خرابی کے باعث درست نہیں ہوتا۔ اور کافر کے بارے میں تو اللہ نے ویسے ہی بیان فرمایا ہے، بتایا ہے کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، کہ آپ کو جو بھی وہ بات بتا رہے ہیں آپ اس پہ آمنا صدق نہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہم کافروں کی بات پر اور مشینوں پر ایسا بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں کہ اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں، نہیں بس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر آپ کو مشینری بتا رہی ہے کہ کورونا آپ کا پازیٹیو ہے، آپ کے اندر کوئی سمٹمز نہیں پائے جاتے، لیکن پھر بھی آپ مان لیتے ہیں۔ اب جو آپ کو رول دیے گئے ہیں پھر آپ ان سب کو فالو کرتے ہیں۔ بظاہر ہم مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہر دعوے کے ساتھ ایک دلیل ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے پاس دلیل ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا عمل ہی دلیل ہو سکتا ہے۔ زبانی دعوے تو ہمارے دلیل نہیں ہو سکتے، ہماری دلیل ہے ہمارا عمل، اور وہ عمل جو ہے وہ قرآن و سنت سے کیا ہے؟ ٹکراتا ہے، خالی ہے، قرآن و سنت کے عمل کے مطابق نہیں ہے، اس کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس
جو دعویٰ ہے وہ کھوکھلا ہے، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے اس کی. اور کافروں کو یا یہ مشینری کو جو ہم نے درجہ دیا ہے، جو میں نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی کا درجہ دے دیا ہے، تو وہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس دلیل ہے، پروف ہے. ایک ایک چیز کو یقین کر لیتے ہیں، ایک ایک چیز کو مان لیتے ہیں، من و ان ویسے ہی عمل کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے. جو کچھ کہا ہوتا ہے اس کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں، 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوتے، 1 انچ بھی اپنا عمل اس کے خلاف نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں. قوانین بھی ایسے ہیں کہ کر بھی نہیں سکتے، کر بھی نہیں سکتے. ان کے جو بھی رولز ہیں اینڈ ریگولیشن آپ اس کی پابندی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے اب ایک مثال آپ لے لیں، جو ہمارے ہاں فی الواقع جو بیماری ایک رواج پا گئی ہے، رواج اس طرح پا گئی ہے کہ اب آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کسی کو نزلہ کھانسی سمپل بخار ہو جائے جو کہ کامن سال میں 1-2 دفعہ ہر ایک کو ہوتا ہی ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے. اب اس کے اندر کوئی سمٹمز ہیں نہیں ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن آپ نے ٹیسٹ کرایا، آپ کو کورونا پازیٹیو ہے. اب آپ کو ساری پابندی کرنی پڑے گی نا. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو بائی فورس پابندی کروائی جائے گی. آپ کہیں سفر نہیں کر سکتے ٹیسٹ کے بغیر. ٹیسٹ کریں، پہلے ٹیسٹ کروائیں. کیا ہے یہ سب چیزیں؟ کیا ہیں؟ آپ کا یقین اتنا کامل ہے جبھی تو نا. تو قرآن و حدیث پر بھی اگر آپ کا یقین کامل ہو تو کیا آپ بتائیے کہ کیا آپ اس کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ نہیں کریں گے نا. اگر آپ کو یقین ہو کہ اللہ کی ناراضگی ہوگی تو کون اپنے مالک کو ناراض کرے گا؟ کمپنی کے آنر کو کون ناراض کرتا ہے؟ یہ تو چھوٹی سی کمپنی کا چھوٹا سا جو مالک ہے خود بیچارہ محتاج ہوتا ہے. 100 طرح کے جو ہے اس کو یعنی مسائل لاحق ہوتے ہیں اس کمپنی کے مالک کو، جو ایک عارضی مالک ہے. 100 طرح کے مسائل کے خود ہی شکار ہوتے ہیں، بیماریوں کا، تنگی کا. کبھی کبھی آپ دیکھیں بڑے بڑے کمپنی کے مالک چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں، ان کی بیویاں بھاگ جاتی ہیں، طلاق ہوئی ہوتی ہے، ان کے خلا ہوئی ہوتی ہے، بیوی نے خلا لے لی، شوہر نے طلاق دے دی. کتنے آپ کو ایسے ملیں گے کہ بہت خوبصورت ہیں عورتیں یا مرد، لیکن کیا ان کے گھر نہیں بستے؟ ایک شادی کی، 2 کی، 3 کی، لیکن نہیں، گھر آباد نہیں ہوتے. کس طرح یعنی کتنی طرح کی محتاجی کی ہیں. کسی کے پاس بہت کچھ ہے، اولاد نہیں ہے. یہ بات نہیں کہ یہ کوئی نعوذ باللہ خرابی کی بات ہے، یا ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن یہ 100 طرح کے مسائل آپ دیکھیں. ہر دل میں ذرا آپ دیکھیں تو صحیح، یہ جو ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فنکاریاں طرح طرح کی دکھا رہے ہیں، لیکن اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں. ان کا پاس آپ کبھی بیٹھ کے تو دیکھیں. یہ تو خود جو ہے ان کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے. اس کے باوجود بھی آپ اس کو راضی کرتے ہیں. حالانکہ وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو اپنے لیے محتاج ہے. 100 طرح کے مسائل اس کو خود لاحق ہیں. لیکن وہ جو مالک حقیقی ہے، جس کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی، کسی کی بھی نہیں اس کی بارگاہ میں چلتی، اس مالک کی باتوں کو آپ نے ایسے پسے پشت ڈال دیا، پیچھے ڈال دیا، فراموش کر دیا، بھلا دیا. اس کو آپ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس پر آپ عمل کریں، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں. جب آپ اپنی زندگی میں سے نافذ نہیں کرتے تو بھی دوسروں کو کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ کبھی آپ نے تصور کیا؟ اور آپ اگر کہیں کہ نہیں ہم تو کرتے ہیں تو پھر پروف کریں، آپ دلیل پیش کریں. دلیل آپ کا عمل ہوگا. اگر آپ کا اس پر ایمان ہے تو آپ کا عمل بھی ایسے ہی ہوگا. آپ خیانت کی بات لے لیجئے. آپ بتائیں کہ کیا آپ خیانت نہیں کرتے؟ کتنے لوگوں سے آپ کام کرواتے ہیں، آپ ان کو اجرت نہیں دیتے. کتنے لوگوں سے کام کرواتے، پوری اجرت نہیں دیتے. کتنے اسکولز ہیں، ابھی آپ ایک مثال لے لیں، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتی ہوں. کتنے اسکولز ایسے ہیں کہ ابھی کورونا میں بند ہوئے. آپ کو نہیں پتا کہ اس میں کام کرنے والے کچھ ٹیچرز بھی ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ کرائے کی بلڈنگ ہو، اس کو کرایہ بھی دینا ہوتا ہو سکتا ہے. کیا مطلب بے شمار بلڈنگز کرائے پہ ہی تو ہیں. میں بڑے اسکولوں کی بات نہیں کر رہی ہوں. وہ تو ظاہر ہے وہاں پر تو لوگ ظاہر ہے ہوتے ہیں، بہت بڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مالدار. تو وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے تو افورڈ کر لیا. لیکن آپ بتائیں کہ جو 1,500-2,000 ہزار والے اسکول تھے بند ہو گئے، لوگوں نے فیسیں نہیں دی، اسکول کھلے بھی تو نہیں دی. اب آپ بتائیں کہ کیا سوچ کر آپ نے جو ہے ان لوگوں کو حق مارا؟ آپ سوچئے تو صحیح، یہ حق مارنا نہیں ہے. یہ ٹیچرز جو ہیں جب آپ پیسے نہیں دیں گے
تو اسکول چلانے والا وہ کہاں سے لائے گا؟ وہ بلڈنگ کا کرایہ وہ کیسے دے گا؟ قرض لے لے کر. کبھی آپ نے سوچا اس کے بارے میں؟ نہیں سوچا تو کیوں نہیں سوچا؟ کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ خیانت ہے، خیانت ہے یہ. آپ قرآن مجید کی آیات پر رکھ کے تو دیکھیں. اچھا اس پہ نہیں دیکھتے تو آپ رولز کو فالو کر لیں. ویسے آپ صدقے بانٹ رہے ہیں تو یہ جو ٹیچرز کام کر رہے ہیں کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو تنخواہ دی جائے؟ کیا ان کی ضروریات نہیں ہے؟ یہ ایسے ہی خوشی خوشی نکل پڑی ہیں 8,000 کے لیے، 10,000 کے لیے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، 8-10 ہزار کے لیے اپنے خوشی خوشی ایسے ہی نکل پڑی ہیں گھر سے. 8-10 ہزار کے لیے جو نکلا ہے یقیناً وہ کسی ضرورت کے تحت نکلا ہے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو. کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ لیکن آپ 1,500-2 ہزار روک لیتے ہیں، نہیں دیتے. اب ظاہر ہے کہ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں اگر 50% لوگوں نے روک لی، فیس نہیں دی، تو ان ٹیچرز کو کہاں سے دیا جائے گا؟ ظاہر لازمی بات ہے کہ ٹیچرز کے بھی کٹیں گے پیسے. وہ بیچارہ جو 8,000 کماتا تھا 4,000 کر دیا، اس کو آپ 0 پر لے آئے. تو بتائیے کہ آپ نے کیا عدل کیا ہے؟ کسی کا گھر بن رہا ہے، کسی غریب کا گھر بن رہا ہے، بیچارے نے مجبوری سے ادھر سے ادھر سے جمع کر کے بیسیاں ڈال کر یا کیسے کر کے کچھ قرض لے کے کچھ مطلب انتظام کیا کہ ایک چھوٹا سا گھر بنا لوں. اس کا گھر بنتا ہے، آپ آ جاتے ہو کہ جی آپ جو ہے آپ کا گھر جو ہے وہ نقشے کے مطابق نہیں بن رہا ہے جو آپ نے نقشہ پاس کرایا نا. تو اب آپ بتائیے کہ کس وجہ سے آتے ہو آپ لینے، رشوت لے کر پھر وہ سب صحیح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جیسا بھی آپ نے بنایا سب ٹھیک ہے. کیا ہے؟ آپ مسلمان ہو؟ آپ یہ کلیم کرتے ہو کہ آپ مومن ہو، مسلمان ہو، آپ کا عمل ہے، پروف ہے آپ کے پاس. تو ان آیات ہر جگہ آپ یہی دیکھ لیں، ہر جگہ آپ دیکھ لیں لوگوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں، لوگوں کی زمینیں کھا جاتے ہیں، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں، غریبوں کی اجرت کھا جاتے ہیں، حقداروں کا حق ہڑپ کر لیتے ہیں. ہر جگہ آپ ان تمام باتوں کو آپ اپنے اوپر اپلائی کریں، سوچیں، غور کریں کہ اگر ایسا نہیں ہے تو مومن کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. کیا آپ کا اس پر ایمان ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 100 برس جئیں گے؟ کیا آپ کو یقین ہے جو آپ نے مال جمع کیا اس کو آپ استعمال بھی کر سکیں گے؟ کیا آپ کو ان سب باتوں پر یقین ہے؟ یقینی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ 1 سال مزید زندہ رہیں گے؟ ہے کسی کو یقین؟ اور جو لوگ اتنی آہیں جمع کرتے ہیں لوگوں کی تو وہ تو ویسے ہی بیچارے بہت جلدی کام آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اللہ کی لاٹھی کہتے بے آواز ہے. تو یہ تو دنیاوی آپ کے مسائل ہیں جو آپ کو ہر طرح سے مسائل نے آپ کو جکڑا ہوا ہے. اور پھر آخرت کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی کی چادر مت اوڑھو ورنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے پلٹ کر جانے کی. اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کرو اور ان آیات پر ایمان لاؤ. یقین رکھو کہ آپ کا ایک مالک ہے جو حقیقی مالک ہے. وہ آپ سے حساب لے گا، پوچھے گا کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری اور اس کے مطابق ہی اپنی زندگی بناؤ، عمل کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا مددگار ہو. اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے تئیں اپنے آپ کی کیا مدد کی ہے. اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. جو بھی جس کا حق ہے اس کا حق ادا کر دو. جو جس کا حق ہے حق دے دو. کسی کو رلاؤ نہیں، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کو تنگ مت کرو. اپنے ذات سے کسی کو نقصان مت پہنچاؤ. دیکھو یہ 1,000 2,000 4,000 10,000 میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن آخرت کا نقصان بہت بڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں سے نکل بھی جاتا ہے. یہ یاد رکھو، اس کو یاد رکھو، بھولو مت. تو قرآن پر ایمان لاؤ، اس پر یقین رکھو، اس کے مطابق عمل کرو. اگر آپ نجات چاہتے ہو، اگر آپ دوزخ سے بچاؤ چاہتے ہو، اللہ کی ناراضگی سے حفاظت چاہتے ہو،